میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو روہیل جانسن کا سلام۔ آج میں آپ سے ایک نہایت سنجیدہ اور دل کو چھو لینے والے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت دنیا کے کئی حصوں میں بے چینی اور کشیدگی پائی جاتی ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں حالات ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو تشویش میں ڈال دیا ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی تناؤ کی خبریں سن کر دل فکر مند ہو جاتا ہے۔ جب قومیں آمنے سامنے آتی ہیں تو سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ ماں اور اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوتی ہے، بچے خوف میں سوتے ہیں اور پورے خطے کی معیشت عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں بطور مسیحی ہم پاکستانی اور بطور انسان ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم خوف میں آ جائیں؟ کیا ہم نفرت امیز گفتگو کا حصہ بن جائیں؟ یا ہم وہ راستہ اختیار کریں جو ہمیں صبر، حکمت اور دعا کی طرف لے جاتا ہے؟ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ اور تشدد کبھی بھی پائیدار حل نہیں ہے۔ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ حکمت، تحمل اور مکالمے میں ہوتی ہے۔ جب دنیا شور مچا رہی ہو تو خدا کے لوگ خاموشی میں دعا کرتے ہیں۔ جب دنیا اشتعال میں ہو تو خدا کے لوگ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب دنیا تقسیم ہو رہی ہو تو خدا کے لوگ امن کا پیغام دیتے ہیں۔ دوستو، ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا ملک پہلے ہی مختلف چیلنجز سے گزر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں افواہوں سے بچنا ہے، غیر مصدقہ خبروں کو پھیلانے سے رکنا ہے اور جذباتی رد عمل دینے کی بجائے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک جملہ بھی آگ لگا سکتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم صرف ایک فرد نہیں بلکہ اس قوم کا حصہ ہیں، اور ہمارے رویے سے ہمارے ایمان اور ہمارے ملک کی عکاسی ہوتی ہے۔ آج میں خاص طور پر اپنی پاک فوج کے لیے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔ وہ سخت موسموں میں، دشوار حالات میں اور خطرات کے سائے میں کھڑی رہتی ہے تاکہ ہم اپنے گھروں میں سکون سے سو سکیں۔ ہمیں ان کے لیے احترام، حوصلہ افزائی اور دعا کرنی چاہیے۔ جب بات ملک کی سلامتی کی ہو تو ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی فوج کے جوانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا انہیں حکمت، حوصلہ اور تحفظ عطا کرے۔ ہمیں ان کے خاندانوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو اپنے پیاروں کی سلامتی کے لیے ہر روز دعا گو ہوتے ہیں۔ بطور قوم ہمیں تحمل مزاجی اپنانی ہوگی۔ ہمیں اشتعال انگیزی سے بچنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ طاقت صرف جذباتی نعروں میں نہیں بلکہ مضبوط کردار میں ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں سنجیدہ اور باوقار قوم سمجھے تو ہمیں اپنے رویوں سے وقار دکھانا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کو تقسیم کرنے کے بجائے جوڑنا ہوگا۔ ہمیں نفرت کی بجائے خیر خواہی کو فروغ دینا ہوگا۔ ہم جنگ کے خواہاں نہیں ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں مذاکرات ہوں، دانشمندانہ فیصلے ہوں اور ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے جس سے عام شہری محفوظ رہیں۔ ہمیں دعا کرنی ہے کہ خدا حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے اور انہیں جلد بازی یا غصے میں نہیں بلکہ سمجھداری میں قدم اٹھانے کی رہنمائی کرے۔ آئیں ہم سب مل کر دعا کریں۔ اے قادر مطلق خداوند، ہم تیرے حضور آتے ہیں ایک فکر مند دل کے ساتھ۔ دنیا کے حالات تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب قوموں کا خدا ہے، تو ہی حقیقی امن کا سرچشمہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں بھی کشیدگی ہے وہاں صلح کا راستہ کھل جائے۔ جہاں جنگ کی بات ہو رہی ہے وہاں مکالمہ شروع ہو جائے۔ جہاں خوف ہے وہاں تیرا اطمینان نازل ہو جائے۔ اے خداوند، ہم خاص طور پر پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کو اپنی پناہ میں رکھ، ہمارے رہنماؤں کو حکمت عطا فرما، ہماری معیشت کو استحکام دے، ہماری قوم میں اتحاد اور برداشت پیدا کر۔ اے خداوند، ہم اپنی پاک فوج کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر جوان کو اپنی حفاظت میں رکھ جو سرحدوں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ انہیں جسمانی، ذہنی اور روحانی طاقت عطا کر۔ ان کے خاندانوں کو سکون اور تسلی دے، انہیں صحیح فیصلے کرنے کی سمجھ دے اور ہر خطرے سے محفوظ رکھ۔ ہمیں بھی ذمہ دار شہری بننے کی توفیق دے۔ ہمیں تحمل مزاجی عطا کر، ہمیں سچ بولنے، امن پھیلانے اور اتحاد قائم کرنے کی ہمت دے۔ اے خدا، ہمیں بھی ذمہ دار شہری بننے کی توفیق دے۔ ہمیں تحمل مزاجی عطا کر، ہمیں سچ بولنے، امن پھیلانے اور اتحاد قائم کرنے کی ہمت دے۔ خوف کی بجائے ایمان میں مضبوط کر، ہمیں نفرت کی بجائے محبت چننے کی توفیق دے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اپنے
وطن کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم دعا میں مضبوط رہیں گے. ہم یہ سب دعا خدا یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں. آمین.